چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آیا تو نہیں ہے لیکن چلیں شروع کر دیتے ہیں. اب پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں اور واحد کو مثنیٰ اور پھر جمع میں تبدیل کر کے لازمی تبدیلیاں کریں. اب مثال دی ہے جیسے حاضل فنجان الابیض مکسور. فنجان بتایا تھا، جو چھوٹی تشتری ہے اس کو فنجان کہتے ہیں. اب اس کو پہلے تثنیہ بنانا ہے تو حاضہ سے کیا بن گیا؟ تثنیہ حاضانی. اور الفنجان سے کیا بن جائے گا؟ پھر الف اور نون اس میں ایڈ کیا فنجان سے تو بن جائے گا حاضان الفنجانی فنجانانی. اور الابیض سے بن جائے گا بیضاوانی. اور مکسور سے بن جائے گا مکسورانی. اب فنجان کی جو جمع ہے وہ جمع مکسر آتی ہے، اور جمع مکسر کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مکسر اگر غیر عاقل کی ہو تو ہم اس کو واحد مؤنث کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ حاذہ الفناجین. اور البیضاء آ جائے گا. جیسے ابیض مذکر ہے تو بیضاء اس کے لیے مؤنث آتی ہے. تو حاذہ الفناجین البیضاء مکسورۃ. اب پہلا جملہ تھا حاذہ الامۃ المؤمنۃ متزوجہ. تو اب اس کا تثنیہ کیا بنے گا؟ جی، حاذہ سے کیا بنے گا؟ حاضانی یہ حاضانی مذکر امتان. نہیں، اس کو وہ لے کر آئیں گے. اس کو ہم مؤنث ہے نا، تو مؤنث کا میں کیا بن جائے گا؟ ہاتانی. اس کو دیکھیے جی. اب یہ بن جائے گا ہاتانی بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تانی بنے گا. اور الامر کا کیا بن جائے گا؟ امتان. الامتانی بن جائے گا. المؤمنہ سے کیا بنے گا؟ مؤمنتان. المؤمنتانی. اور متزوجتن سے کیا بنے گا؟ متزوجتان. متزوجتان. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بھی جو ہے وہ ہمارے بعض ساتھیوں نے صحیح سے نہیں کیا، تو اس پہ ذرا تھوڑا سا تھا. اچھا، اس کی جمع اما کی آتی ہے الاماء. اب جب ہم جمع کے اوپر آئیں گے تو اب جمع کیا کریں گے؟ اس کی ہم حاضی کی جمع کیا بن جائے گی؟ ہؤلاء. جی. اب اس کی جمع بن جائے گی ہؤلاء. اس کی جمع کیا بن جائے گی؟ ہؤلاء. ہؤلاء. اور الاما کی جمع کیا بن جائے گی؟ میں نے بتایا نا الاماء ہے. الاماء ہے. اور المؤمنہ کی جمع کیا بن جائے گی؟ المؤمنات. المؤمنات ہے. اور متزوجہ کی جمع کیا بن جائے گی؟ متزوجات ہے. متزوجات. متزوجات ہے. ٹھیک ہے نا؟ هؤلاء الاماء المؤمنات متزوجات. تو اور ہوا تاجر غنی. ہوا تاجر غنی سے اب ہوا کی تسنیہ کیا بنے گا؟ ہما. جی ہاں، یہ بن جائے گا ہما ہما. بن جائے گا. ہوما بن جائے گا. اور تاجر سے کیا بنے گا؟ تاجران. تاجرانی بن جائے گا. اور غنی سے کیا بنے گا؟ جی غنیان. غنی غنیان. یعنی ہما تاجرانی غنی یعنی. اور جب جمع پر آئیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم اس کو؟ ہوا سے کیا بنے گا ہم اس کے تجار. ہم جی ہم تجار اغنیاء. اغنیاء. ٹھیک ہے نا؟ ہم تجار اغنیاء یہ بن جائے گا. آگے چلتے ہیں. اچھا جی. اچھا، اسی طریقے سے لفظ ہے انت طالب ذکی. انت طالب ذکی. تو اب انت سے جو تسنیہ ہے وہ کیا بنے گا؟
अंतुमा, और तालिब से क्या बनेगा? तालिबानी, और ज़की से क्या बनेगा? ज़कियानी, ज़कियानी। तो अंतुमा तालिबानी ज़कियानी बन जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जमा क्या बनेगी? अंता से जमा क्या होगा? अंतुम, और तालिब की जमा क्या आ जाएगा? अंतुम तुल्लाबुन, तुल्लाबुन, तुल्लाबुन। और ज़की की जमा पढ़ी थी हमने अत्ताउ, अज़किया। अज़किया, अज़किया अच्छा, बन जाए, अज़किया हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, हल अंती तालिबतुन जदीदतुन, इसमें सवाल था, ये सवाल डालना रह गया था इसके आगे, यानी क्वेश्चन मार्क था, क्या आप नई तालिबा हैं, ठीक है ना। तो हल अंती तालिबतुन जदीदतुन, तो इसको क्या करेंगे? अब अंती से क्या बन जाएगा? हल हल अंतुमा, तालि- अंतुमा तालिबतुन से क्या बनेगा? तालिबतानी, तालिबतानी बनेगा। और जदीदतुन से क्या बनेगा? जदीदतानी, जदीदतानी। और इसके अब हम जमा लाएंगे, जमा मुअन्नस, तो अंती से क्या बनेगा? हल अंतुन्ना, अंतुन्ना। और तालिबतुन से क्या बनेगा? तालिबातुन, तालिबातुन। और जदीदतुन से इसकी जमा जुददुन, याद होगा हमने, जुददुन, जुदुदुन जुदुदुन, पड़ेगा। हल अंतुन्ना तालिबातुन जुदुदुन, ठीक है। अब पांचवा जुमला था हाज़र रजुल सालिह तबीबुन। हाज़र रजुल सालिह तबीबुन। तो इसका इसका क्या बनेगा? अब हाजा हा, से तस्नीह क्या बन? हाजानी, हाजानी। तो और रजुल से क्या बनेगा? अर अर्रजुलानी, अर रजुलानी। और सालिह से क्या बनेगा? सालिहानी, और तबीब से तबीबानी बन जाएगा। तबीबानी, अब इसका जमा लेकर आएंगे तो हाजा की जमा क्या बनेगी? हाउलाई, जी, हा उलाई। और अर रजुल की जमा क्या बनेगी? अर्रिजाल, अर रिजाल। और सालिह की जमा क्या बनेगी? अस्सालिहून, अल्सालिहून, अस्सालिहुन। अस्सालिहुन बन जाएगी। तबीब की जमा क्या बनेगी? अत्तिबाउ, अतिब्बाउ, ठीक है ना। अतिब्बा, हाँ, हा उला अत्तिबाउ, रिजाल, हा उला रिजाल सालिहून अतिब्बाउ, ठीक है। अच्छा, अब हमने आगे था कि भी इसका जेर जबर पेश लगाकर इस पर तर्जुमा भी करना है। तो पहला जुमला क्या है जी? अल कुल्लियतुल हकुमियतु अला जी, तरीक़ि व इसी। अल कुल्लिया का मतलब, जी हमारे अब्दुल अलीम साहब भी तशरीफ रहे हैं। अल कुल्लिया का मतलब क्या है अब्दुल अलीम भाई? भाई अब्दुल अलीम जी साहब, अल कुल्ली कुल्लिया। जी, कुल्लिया टोटली मीन्स आई हैव ये अल कुल्लिया का मतलब बताया था, फैकल्टी है, फैकल्टी डिपार्टमेंट के माना में है। तो यानी अब यहाँ पे अल कुल्लियतुल हुक्मियतु, ये मौसूफ सिफ्त है। मौसूफ सिफ्त का मतलब यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हुकूमती इदारा, यानी ये आप इसका तर्जुमा करेंगे। अल कुल्लिया का मतलब यहाँ पर वो कुल से नहीं है, ये जो कुल हम समझते हैं ना टोटल, तो टोटल जी से नहीं है, कुल से नहीं है। ये क्या है? फैकल्टी डिपार्टमेंट के लिए आमतौर पर आता है, शोबे के लिए आता है। तो ये अलकुल्लियतुल हुक्मियत का मतलब क्या बनेगा? हुकूमती इदारा अलग तरीक रईसी ही। तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे? अब हमने ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि भाई इसको ना बहुत ज्यादा आपने एहतमाम से एक्सरसाइजेस को करना है। तो अलकुल्लियतुल हुक्मियत को हमने पेश के साथ पढ़ा, इसको हमने अलकुल्लियता नहीं पढ़ा, अलकुल्लियती नहीं पढ़ा, इसको हमने क्या पढ़ा? अलकुल्लियतुल हुक्मियत। तो अहसन भाई, ये हमने अलकुल्लियतुल हुक्मियत क्यों पढ़ा? इसको पेश के साथ क्यों पढ़ा? तो ये जी, मुब्तदा है, मुब्तदा है, मुब्तदा है, और मुब्तदा हमेशा क्या होता है? मरफू। मरफू होता ये ये बहुत क्रिटिकल बात थी जो मैंने बताई थी, क्योंकि जैसे आगे मैं अर्ज करता हूँ, इसमें हमारे बाद साथियों ने बड़ी बुनियादी गलतियां की हैं, ठीक है ना। तो अलकुल्लियतुल हुक्मियत, अब जब अला आ गया तो तरीक को क्या पढ़ेंगे आप? है। ये क्या क्योंकि पढ़ेंगे हर पे तरीक? जर है तो ये जे वो कसरा आ जाएगा, तो अल तरीकी और रईसी हो जाएगा।
اور رئیسی چونکہ طریق کی صفت ہے تو الرئیسی کو بھی کیا پڑھیں گے؟ الرئیسی، رئیسی، اس کو ہم الرئیسی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اب بھائی عبدالعلیم آپ کیجیے گا اس کا ترجمہ کریں ذرا، کہ میں نے بتا دیا الکلیت الحکومیت کا مطلب تو بنے گا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. الکلیت الحکومیت کا مطلب کیا بنے گا؟ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بن گیا نا. گورنمنٹ جی ڈپارٹمنٹ میں جی طریقتی مطلب رئیسوں والا طریقہ. طریق کا مطلب تو روڈ ہے نا، سڑک. اور اچھا رئیس کا مطلب ہوگا مین، جو مین بولیوارڈ یا مین روڈ ہے. تو گورنمنٹ یعنی حکومتی ادارہ بڑی سڑک مین پر روڈ. یا مین روڈ پر ہے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے الفاظ ہیں اس میں لام آ رہا ہے. تو لام کو کیا پڑھیں گے ہم؟ لام کے نیچے کیا پڑھیں گے؟ جی بتائیے گا. لحاظ، لحاظی، اب جب لی آ گیا تو ایک بات یہ بتائی تھی کہ اس کا جو اثر ہے وہ اسم اشارہ ہاذا ہاذی ہاولائی پہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد جو اسم معرفہ آتا ہے اس پہ ظاہر ہوتا ہے. تو اب حاضی کے بعد اسم معرفہ الف لام کے ساتھ کون سا آ رہا ہے؟ المرأتی. تو اب المرأتی پہ اس کا اثر ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لہذہ المرأتی، حاضی کا مطلب ہے یہ، یعنی یہ. المرأتی کا مطلب عورت ہے. تو اب نہ آپ اسی ترتیب پر ترجمہ کریں. میرا مشورہ یہ ہے آپ حضرات کو کہ چونکہ ابھی آپ لوگ بیسک لیول پر ہے نا، تو پورے جملے کو دیکھ کر اکٹھا ترجمہ نہ کریں، بلکہ اس ترتیب پہ چلیں جس طرح میں کروں. پہلے کیا دیکھا؟ لام کو دیکھا. تو لام کا ترجمہ کیا کیا؟ لیے. حاضی کا مطلب کیا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے نا؟ اس عورت کے لیے. مرأہ کا مطلب عورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرأہ کا مطلب کیا ہے؟ عورت ہے. تو اب دیکھیے اس ترتیب پہ چلیں، میں جو عرض کر رہا ہوں اس ترتیب پہ پورے جملے کو اکٹھا دیکھ کے ترجمہ نہ کریں، وہ پھر ہمیشہ اندازے سے ترجمہ کریں گے. جو صحیح ترجمہ ہے اور صحیح مفہوم ہے عبارت کا اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو کیا کریں گے؟ لام زیر لی کا ترجمہ کیا کیا بتائیے گا جی. اس کے لیے، ہاں اس لی، کے لیے. ہاں لی. اور مرأہ سے مراد کیا ہے؟ عورت. اور اب ہم نے تینوں چیزوں کو ملایا، لام زیر لی کو، حاضی کو، مرأہ کو ملایا، تو کیا بن گیا؟ اس عورت کے لیے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور لفظ آ گیا، الفقیر. اب یہ الف، اس پر بھی الف لام ہے. یہ جو آپ کی المرأہ ہے اس پر بھی الف لام ہے، اور ان دونوں پر بھی الف لام ہے. یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. تو عام طور پہ موصوف صفت بن جائیں گے. موصوف صفت کا بتایا تھا عربی زبان میں صفت بعد میں آتی ہے، ہماری اردو زبان میں صفت پہلے آتی. بتایا تھا آپ لوگوں کو، یاد آ گیا ہوگا. جی، تو اب یہاں پہ ترجمہ فقیر کا پہلے کریں گے. تو پہلے آپ نے ترجمہ کیا اس عورت کے لیے، اب آپ فقیر کا ترجمہ عورت کے ساتھ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس فقیر عورت کے عورت، لیے. اچھا اب یہاں تک بات ہو گئی. اب آگے کیا پڑھیں گے آپ؟ اب لفظ ہے نا ابن ہے، اب اس کو ابنن پڑھنا ہے یا ابنن پڑھنا ہے؟ تو بھائی ابن، عبدالعلیم صاحب آپ بتائیے کہ، ہاں آپ بتائیے بھائی عبدالعلیم صاحب، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ جو لفظ ابن لکھا ہوا ہے اس کو ہم کیا پڑھیں گے جی؟ ابنو پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بتائیے دوبارہ. ابن، ابنو. ابنو پڑھیں گے. اچھا ابنو کیوں پڑھیں گے؟ ہمارے احسن بھائی کہہ رہے ہیں ابنن پڑھیں گے، آپ کہہ رہے ہیں ابنو پڑھیں گے اور ابنن نہیں پڑھیں گے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ابنو کیوں ہے اور ابنن کیوں نہیں ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں امتحان تو ہو گیا نا، ابھی یہ کہ ہم دوبارہ سے ان ساری چیزوں کو ریوائز کریں، کیونکہ جو میں نے امتحان چیک کیا اس میں جو واحد کمی ہے وہ، جو میں پورے ان 3 مہینے کے اندر مسلسل کہتا بھی رہا،
بار بار درخواست بھی کرتا رہا، لیکن وہ ہمارے ساتھی اس پہ توجہ کم دیتے ہیں کہ یہ پریکٹس کریں آپ جو ایکسرسائز دی. اب میں لسان القرآن کی بھی ساری ایکسرسائز نہیں دی، چند ایکسرسائز میں نے دی کہ وہ کریں. تو احسن بھائی نے ماشاءاللہ کیا تو ان کو فائدہ ہو گیا. جہاں ایکسرسائز نہیں کی، وہ دیکھیں اگر کاغذ، اب 1 گھنٹے کی کلاس ہے، اس میں استاد نے کانسیپٹ کو سمجھانا بھی ہے، پھر پارٹیسپینٹ سے کچھ نہ کچھ پوچھنا بھی ہوتا ہے. ہماری تو کلاس ہی بہت مختصر تھی، تو موقع تو سب کو ملتا تھا کہ بھئی آپ پارٹیسپیٹ کریں. اصل چیز یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ خود سے جب بیٹھ کے کرتے ہیں اور پھر اس کو بھیجتے ہیں اور اس پہ غلطی آتی ہے تو وہ اس سے پھر یہ کہ وہ سمجھ میں آتا ہے. تو اس کو ہم دیکھیں ابنو پڑھیں گے تو اب ابنو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم اس کو مضاف بنا رہے ہیں، کیونکہ مضاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس پہ نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. تو اگر اس کو مضاف بنائیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ ابن صالح، یعنی اس عورت، فقیر عورت کا صالح کا بیٹا. اب ترجمہ مضاف مضاف علیہ کا کیا کریں گے؟ صالح کا بیٹا. اس فقیر عورت کے لیے صالح کا بیٹا ہے، تو صالح کا بیٹا تو کچھ ترجمہ نہ ہوا. تو اب ہم کہیں گے نیک بیٹا ہے، تو نیک بیٹے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اس کو موصوف صفت بنائیں گے. تو ابن نو نہیں بنے گا، پھر کیا بنے گا؟ یہاں پہ پھر ہم اس کو ابنن پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ابنن. اچھا ابنن کیوں پڑھیں گے؟ ابنن کیوں نہیں پڑھ لیتے یہ جو ہم نے اس کو؟ تو دیکھیے یہ یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ اگر یہ جار مجرور کا جو کمبینیشن ہوتا ہے نا، یہ جار مجرور کا جو کمبینیشن ہے، اگر یہ جملے کے شروع میں آ جائے تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم مبتدا مؤخر کہتے ہیں. مبتدا وہ لفظ ہے جس کے بارے میں آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں. تو گویا کہ آپ ابن صالحن کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نیک بیٹا کس کا ہے؟ اس فقیر عورت کا ہے. اور مبتدا کے بارے میں تھا کہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کی عام طور پر جو شکل ہوتی ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے پر. اب یہ تیسرے میں ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ جی بھائی عبدالعلیم اگر آپ ہی کر لینا. اب جب ہمارے سامنے الفاظ ہیں، الطائم ہے، الشاکر ہے، الصائم ہے، الصابر ہے، اور کاف کا مطلب مشابہ جیسے کا ہے. تو بہت آسان جملہ دیا تھا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے نا جی. الطائم الشاکر جی جی کریں. الصائم جی الصابری. الصابر، ٹھیک ہے نا. دیکھیں کر لیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. اب الطائم کا مطلب تو کھانا کھانے والا ہے، اور شاکر اس کی صفت ہے. میں نے بتایا تھا کہ موصوف صفت میں عربی زبان میں صفت بعد میں آتی ہے، ہم اردو میں صفت ہمیشہ پہلے کہتے ہیں. تو اب ہم اس کا ترجمہ الطائم الشاکر کا کیسے کریں گے؟ جی شکر کھانے کا. نہیں، طائم کا مطلب کھانا نہیں ہے. طائم کا مطلب کھانا کھانے والا ہے. طائم کا مطلب کھانا کھانے والا، اور شاکر کا مطلب شکر گزار. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ جی شکر گزار کھانا کھانے والا. کھانا کھانے والا. کالصائم الصابر، کاف کا مطلب بنا دیا جیسے کا ہے. تو شکر گزار کھانے کھانے والا کیسا ہے؟ صائم کا مطلب تو روزے دار ہے، صابر کا مطلب صابر صبر کرنے والا. تو اب یہ دیکھیے آسان ہے، کیا بنے گا؟ شکر گزار کھانا کھانے والا، کھانے کھانے والا شکر گزار روزہ رکھنے کی طرح والے کی طرح صبر کرنے والے، یعنی کرنے. ایسے، ہاں ایسے صبر کرنے والے، یعنی صبر کرنے والے روزے دار کی مانند ہے. تو شکر گزار کھانا کھانے والا، یعنی کھانا کھا کر شکر کرنے والا. ٹھیک ہے. کھانا
تو شکر گزار کھانا کھانے والا کا صائم صابری، وہ صبر کرنے والے روزے دار کی مانند ہے۔ اب دیکھیں آسان ہو گیا نا۔ اب چوتھا تھا، اب یہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ دو لفظ آ گئے، المنافق الکاذب، کیا پڑھیں گے اس کو؟ جی المنافق القاذب کا کیا پڑھا اس کو؟ دوبارہ دیکھیے گا، المنافق، جی بتائیے گا۔ المنافق المنافق القاذب، جی بتائیں۔ المنافق القاذب، پہلے آپ نے کاذب ہی پڑھا تھا، جی اب آپ نے کاذب پڑھا، تو یہ رجوع کیوں کر لیا آپ نے سجدہ سہو کیے بغیر؟ جی کہتے نماز میں سجدہ سہو کرتے ہیں نا، تو سجدہ سہو نہیں کیا آپ نے سجدہ سہو کے بغیر رجوع کر لیا۔ جی حضرت ارشاد سنائے گا، تو اس کو کاذبو کیوں پڑھیں گے اور کاذبی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ وجہ ہے نا، تو ماشاء اللہ عربی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ریزن آنی چاہیے کہ ہم اس کو المنافق کے ساتھ الکاذبو کیوں پڑھیں گے، کیونکہ الکاذبی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جی جی، وہ موصوف صفت ہوگی، موصوف صفت ہوگی، اور صفت میں جو زیر زبر پیش ہے وہی ہوگا جو اس جو کی موصوف موصوف میں کا ہے۔ تو منافق موصوف ہے، کاذب اس کی صفت ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے اچھا منافق کو ہم المنافق کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہوگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کاذب تو اس لیے پڑھے کیونکہ منافق ہے، تو منافق کو پھر ہم المنافق کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ المنافقی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس کا جواب کیا دیا تھا؟ بتایا مبتدا تھا اس کا، ہاں ابتدا یعنی جس چیز سے جملہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، جس کے بارے میں آپ کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں، اور مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، مرفوع، اور مرفوع کی ظاہری شکل عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو ہمیشہ پیش کے ساتھ پڑھیں گے جب جملے کا آغاز ہو رہا ہے، المنافق الکاذب۔ اچھا اب آگے کیا پڑھیں گے؟ آگے پڑھیے گا، آگے کیا پڑھیں گے؟ فی العذاب العلیمی، فی العذاب العلیم، اب ترجمہ بھی کر دیجیے گا، کون سا مشکل ہے بتائیے گا۔ جو جھوٹا منافق ہے وہ شدید عذاب میں ہے۔ دردناک عذاب میں ہے، شدید عذاب میں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب آگے کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے کتنے الفاظ لکھے ہیں، الجمل العربیہ مکتوبہ علی السبورہ السوداء، کیا پڑھیں گے اس کو؟ پہلے تو میں نے تو بتا دی نا یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو ان الفاظ کے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے الجمل، اس کو جمل نہیں پڑھیے گا، یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے۔ جمل عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں، اور جمل یہ جملہ کی جمع ہے، جی جملے کی جمع مکسر جمل ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم جمل پر الجمل، اب لام پہ کیا پڑھیں گے؟ لام پہ کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ جی جملو الجملو، چلے جملو الجملو پڑھ لیا، اور العربیہ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ العربیت، العربیہ تو اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے اسی کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ الجمل تو بتا دیا جملے، اور جملے عربیہ بتا دی، ہاں اور عربی بتا دی عربی، تو ہم، الجمل جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ جمع کون سی ہے؟ دو قسم ہے جمع کی، ایک جمع اپنے قاعدے کے مطابق آتی ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے مذکر کی جمع بنانی ہے تو وہ اور نون کے ساتھ بنائیں گے، اور اگر آپ نے مؤنث کی جمع بنانی ہے تو الف اور بڑی تا کے ساتھ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مسلم سے مسلمون، اور جمع مؤنث مسلمات، تو یہ جمع جو اس قاعدے سے ہٹ کر آتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ وہ جمع مکسر اگر غیر عاقل کی ہو تو اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں، اسی لیے العربیت تو آیا۔ تو اب العربیت تو اس کی صفت ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ جی عربی کے جملے، عربی کے جملے، اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اب آگے کہتے ہیں مکتوبۃ،
یہ تو میں نے پڑھ کے بتا دیا، ویسے بتانا تو نہیں چاہیے تھا مجھے. تو کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ اور اس کو ہم نے مرفوع کیوں پڑھا؟ یعنی اس کو، یہ جو ہے اس کو ہم نے مرفوع کیوں کیوں پڑھا؟ الجمل عربیت کو، کیونکہ کیا ہے؟ یہ تو مبتدا ہے، ابتدا ہے. جملہ شروع ہو رہا ہے. بھئی اس کے جی بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں نا، کہ عربی جملوں کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے جب یہ کہا الجمل العربیت کہ جی عربی جملے، تو اب بات مکمل نہیں ہو رہی ہے آپ کی نا. اب اگلا آدمی منتظر ہے کہ اچھا بھائی آگے بتاؤ عربی جملوں کو کیا ہوا. تو اب آپ نے آ کر مکتوبہ پہ آ کے بات مکمل ہو گئی. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ مکتوبہ کو کیا پڑھیں گے؟ جی مکتوبہ پڑھیں گے کیونکہ یہ خبر ہے. تو خبر کو کیا پڑھتے ہیں؟ جی بتائیے گا. مکتوبہ کو کیا پڑھیں گے ہم؟ مرفوع پڑھیں گے. ہاں تو پڑھیے مکتوبہ مکتوبہ تو تن پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، لکھے ہوئے ہیں، عربی جی جملے لکھے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ وہ بات اتنی ہو گئی. اب الا آ گیا تو سبورہ کو کیا پڑھیں گے الا کی وجہ سے؟ جی اللہ کی وجہ سے اس کو صبورتی پڑھیں گے. الا سبورت ہی پڑھیں گے جو الا آ گیا. ٹھیک ہے، سبورہ کا مطلب جو ہے وہ جو بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کلاس میں. اور سودا کا مطلب کیا ہے؟ سودا اسود مذکر ہے، سودا مؤنث ہے. تو اسود یا سودا کا مطلب بتایا تھا کیا ہے؟ جیسے حجر اسود ہے نا، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ کالا. کالا. تو الا سبورت سودا، اب سودا کو کیا پڑھیں گے آپ؟ کالا نہیں، سودا کو پڑھیں گے آخر میں حمزہ کو پہ کیا پڑھیں گے؟ زبر پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے اس کے اوپر؟ جی حضرت سودائی. سودائی پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ سودائی. اچھا سودائی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ لفظ سودا کس کی صفت ہے؟ جیسے الصبورتی. صبورہ کی صفت ہے. تو بن جائے گا کہ عربی جملے لکھے ہوئے ہیں. اب کیا کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ کیا ترجمہ ہوگا علی صبورت سودا کا؟ جی کالے حضرت بلیک بورڈ پر. کالے بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں. چلے جی یہ بھی ہو گیا ہمارا. اب ہم آگے چلتے ہیں. جو تیسرا سوال تھا کہ مندرجہ ذیل جملوں میں مضاف واحد ہے، اب اس کو ہم نے کیا کرنا تھا؟ اس کو پہلے تثنیہ اور جمع مذکر میں ہم نے کرنا تھا. اچھا اس میں کیا تو ہے، لیکن اکثر نے کیا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن یہ کہ تھوڑی سی اس میں بھی کچھ وہ غلط فہمیاں اس کے اندر داخل ہو رہی ہیں. اب مثال دی تھی جیسے صانع الخیر. اب دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے صانع اور ایک ہے الخیر. ایک علامت یہ بتائی تھی، اس کو دوبارہ سے ذہن میں تازہ کر لیں کہ اگر یہ دو لفظ آپ کے سامنے صانع اور الخیر، ایک لفظ پہ الف لام ہے ایک پہ نہیں ہے، موصوف صفت نہیں ہو سکتی یہ، کیونکہ موصوف صفت کا قاعدہ یہ کہ دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے. اب ایک الف لام کے ساتھ ہے، ایک الف لام کے بغیر، تو موصوف صفت ہو نہیں سکتے. پھر کیا ہوں گے؟ کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ ہوں گے. اچھا مضاف مضاف الیہ میں اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ الخیر کو کیا پڑھیں گے؟ صانع الخیری. صانع او کیوں پڑھا؟ صانع یا صانعی کیوں نہیں پڑھا؟ یہ سوال ہے نا. جی کیا جواب دیں گے اس کا؟ ابھی وہی ہم سارا ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ صانع الخیر سے. جس سے جملہ شروع ہو اور جس کے بارے میں کچھ بتانا مقصود ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدا ہے. مبتدا مرفوع ہے. تو یہ بھی ہمارا بنیادی طور پہ مبتدا ہونے کی جیسے اس کو ہم نے پیش کے ساتھ پڑھا، ضمہ کے ساتھ، صانع الخیری. اچھا لفظ محمود کیا کر رہا ہے؟ جی جی یہ اس کی وہ بتا خبر ہے، خبر خبر ہے. خبر ہے. اب یہ صانع الخیر محمود ہے کہ خیر کا کرنے والا. صانع کا مطلب ویسے تو بنانے والا ہے، لیکن ہم عامل کے معنی میں
کرنے والے کے معنی میں ہے کہ خیر کا کرنے والا پسندیدہ ہے. اچھا اب جب آپ اس کا تسنیہ بنائیں گے تو صانع کا تسنیہ کیسے بنتا ہے؟ بتایا تھا الف اور نون کے ساتھ تو صانعانی بن جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو آپ مضاف بنائیں گے تو یہ قاعدہ تھا کہ جمع تسنیہ میں اور جمع مذکر میں نون گر جاتا ہے. تو اب اس کا نون گرائیں گے تو صانعانی سے کیا بنے گا؟ صانعا. اور الخیر چونکہ مضاف الیہ ہے تو وہ بھی کیا رہے گا؟ الخیری رہے گا. تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ صانع الخیری. اب محمود کو جب تسنیہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ محمود سے محمودانی. اب ثانع کا اب جمع مذکر بنائیں گے تو وہ اور نون ہے، ثانعون تھا. اب جب ثانعون کو ہم مضاف بنائیں گے الخیر کو مضاف الیہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ثانع الخیری. اور محمود سے کیا بن جائے گا؟ محمودون. آگے چلیے گا. اب آ جاتے ہیں جملوں پہ. اب کریے گا. پہلا جملہ کیا ہے جی؟ منافق المدینتی ملعون. ملعون. اب اس کا ترجمہ منافق المدینہ کا. اب دیکھیں میں نے بالکل آسان جملے دیے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا جملہ نہیں دیا جس میں مشکل لفظ بھی آتا ہو. سارے جملے آسان دیے. منافق المدینہ تھی ملعون کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مدینہ کے منافق ملعون. نہیں، مدینہ کے منافق یعنی نہیں. شہر کے منافق نہیں، مدینہ کے یعنی مدینہ سے مدینہ بھی بنا دیں کوئی مسئلہ لے سکتے ہیں. مدینہ سے مدینہ بھی مراد لے لیں تو مدینہ کے منافق نہیں ہوگا، مدینہ کا منافق، کیونکہ منافق کیا واحد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ مدینہ کا منافق ملعون، ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے. اب منافق کا تسنیہ بنائیں تو منافق کا تسنیہ کیا بنے گا؟ منافقانے ہو جائے گا لیکن نون گر جائے گا. ہاں پہلے تو ہم منافقانی کریں گے نا. اب جب ہم نے اس کے آگے المدینہ لگایا تو منافقانی کے آگے المدینہ لگایا تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم یہ نون کو گرائیں گے تو منافق المدینہ تھی. اب ملعون کو بھی تسنیہ کرنا ہے آپ نے تو ملعون کا تسنیہ کیا بنے گا؟ ملعونانی. اب کیا ترجمہ بن جائے گا؟ مدینہ کے دو منافق. ترجمہ کیا کریں گے؟ مدینہ کے دو منافق. ملعونان کا مطلب کیا بن جائے گا؟ ان پہ لعنت کی گئی ہے. اب آپ جمع پہ آ جائیے گا. لفظ منافق کی جب جمع کریں گے تو کیا بنے گا؟ منافقون. لیکن اس کا بھی منافق. ہاں تو پھر کیا بنے گا؟ جب ہم اس کو منافقون سے جب اب اس کو آگے مضاف بنائیں گے المدینہ کی طرف تو کیا بن جائے گا؟ منافق المدینتی. اور ملعون سے کیا بنے گا؟ ملعونون. یہ بھائی عبدالعلیم آپ نا آپ کی اس میں غلطی ہو رہی تھی، میں نے پرچے میں چیک کیا تھا. اس کو ہم ملعونون کہیں گے، اس کو ہم ملعونینا نہیں کہیں گے. کیوں؟ یہ سوال ہے. ملعونون بھی کیا جمع مذکر، ملعونین کیا ہے یہ بھی جمع مذکر، دونوں جمع مذکر ہے نا. مسلمون بھی جمع مذکر، مسلمین یہ بھی جمع مذکر، مؤمنون یہ بھی جمع مذکر، مؤمنین یہ بھی جمع مذکر. تو یہاں پہ ملعونون آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ملعونین نہیں آ سکتا حالانکہ دونوں جمع مذکر ہیں. اس کی جواب کیا ہے کہ یہ ملعونون کیا ہے؟ خبر. خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. اچھا اب مرفوع جمع کے اندر جمع مذکر میں لفظ مرفوع واو کے ساتھ ہوتا ہے. جو پہلی اس کی حالت ہوتی ہے مسلمون، مؤمنون، منافقون، ملعونون، یہ پہلی حالت واو کے ساتھ یہ مرفوع ہوتی ہے.
اب بقیہ جو دو حالتیں ہیں وہ منصوب اور مجرور ہوتی ہیں، تو ملعونین یہ منصوب یا مجرور بنے گا، حالانکہ یہ مقام کون سا ہے؟ جو لفظ ملعون آ رہا ہے یہ کس جگہ پر آ رہا ہے؟ یہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ تو جمع مذکر میں جو خبر ہوگی واو کے ساتھ ہوگی، تو ملعونین کا لانا غلط ہے۔ کیا لے کر آئیں گے؟ ملعونون، کیونکہ منافقون بھی کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ ہے۔ یہ بات کچھ فالو کر رہے ہیں حضرت؟ یہ اب جی اسی طریقے سے فاتح الہندی مشہور، جب اس کا تسنیہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فاتح الہند سے کیا بن جائے گا؟ جی فاتح الہندی، ہاں، فاتحانی اور پھر فاتح الہندی، اور مشہور سے کیا بنے گا؟ اب تسنیہ کریں گے مشہور کا تو کیا بن جائے گا؟ مشہور، مشہورون، نہیں تسنیہ حضرت، تسنیہ، مشہوران، مشہورانے، تسنیہ ہے نا فاتح، اور اس کا جب جمع کریں گے تو فاتح کا جمع کیسے کریں گے؟ فاتح فاتح الہندی، ہندی مشہورون، مشہورون آ جائے گا۔ اسی طریقے سے کاتب الرسالہ، رسالہ میسج کو کہتے ہیں، پیغام کو کہتے ہیں، کاتب کا مطلب لکھنے والا ہے، تو کاتب الرسالتی صادقون، اب ہم کہتے ہیں کہ پیغام کے دو لکھنے والے دونوں سچے ہیں، تو کاتب سے کیا بن جائے گا؟ کاتب رسالت اور صادق سے کیا بن جائے گا؟ صادقان، جی صادقانی صادق، بن جائے گا، یہ صادقانی بن جائے گا۔ اور اب ہم اس کو جمع لے کر آتے ہیں، اب اس کو ہم جمع لے کر آتے ہیں تو کیا بنے گا؟ کاتب الرسالت صادقون، صادقون۔ اسی طریقے سے ساکن المدینتی غنی، مدینہ کا رہنے والا غنی ہے، تو ساکن المدینتی سے کیا بن جائے گا؟ ساکن جی المدینہ، ساکن المدینتی غنی، ٹھیک ہے، ساکن المدینتی غنی، تو اب یہ جمع کیا بن جائے گا اس کا؟ ساکن المدینہ، اچھا، اب یہاں پہ غنی کی جمع کیا آتی ہے؟ غنی کی جمع اغنیا آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ غنی کی جمع کیا آئے گی؟ اغنیاء۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ ساکن المدینتی جمع اغنیاء۔ اچھا، اب آگے مہندس الشریکتی ماہر، مہندس الشریکتی ماہر، اب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ شریکہ کہتے ہیں کمپنی کو، تو کمپنی کا انجینئر ماہر ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کمپنی کے دو انجینئر ماہر ہے، تو کیا بن جائے گا؟ جی مہندس شریکت ماہرانی، شریکتی ہے نا، شریکتی ماہرانی، 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 اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کمپنی کے زیادہ انجینئر ماہر ہیں، تو کیا بن جائے گا؟ مہندس الشریکتی ماہرون، ماہرون، ماہرون بھی آتی ہے، اور اس کی جمع مہارتن بھی آتی ہے، مہارتن بھی آتی ہے، تو یہ ہے تا کے ساتھ، لیکن جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، مہارتن۔ خیر ماہرون بھی کرنے گے تو اس کو ہم غلط نہیں کہتے، چلے ہم آگے اس کو چوتھا سوال کرتے ہیں۔ چوتھا سوال میں بھی وہی تھا کہ صرف آپ نے زیر زبر لگا کے ترجمہ کرنا تھا۔ اچھا جی، اس کو دیکھیے گا ذرا، اب آسان، میں نے اس میں بھی صرف ایک جملہ تھوڑا مشکل دیا تھا، وہ تیسرے نمبر کا جملہ تھا، باقی جو جملے تھے وہ آسان تھے۔ سب سے پہلا جملہ تو بہت آسان تھا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ پڑھیے گا جی، اس کو پڑھیں ذرا۔ الکفار اعداء دین اللہ، الکفار اعداء دین اللہ، اچھا الکفار کو الکفارو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بات وہی آ جائے گی، الکفار کیا بن رہا ہے؟ مبتدا، مبتدا، اعداء کیا بن رہا ہے؟ اب دیکھیے تین لفظ آ گئے آپ کے سامنے، ایک لفظ کیا ہے؟ اعداء دین، اور لفظ اللہ۔ اب میں نے کہا تھا کہ دو یا تین یا چار لفظ ہوں،
آخری لفظ پر الف لام ہو اور باقی اس سے پہلے والے الفاظ پہ الف لام نہ ہو. اب آپ ان کو موصوف صفت نہیں بنا سکتے، کیونکہ موصوف اگر صفت ہوتا تو سب پہ الف لام ہوتا یا کسی پر بھی نہ ہوتا. آخر والے پہ الف لام آ رہا ہے اور دو پہ نہیں آ رہا، تو اب ان کو ہم کیا بنائیں گے؟ یہ جو سارے کے سارے بن رہے ہیں ان کو ہم کیا بنائیں گے؟ جی مضاف مضاف الیہ بنائیں گے. تو اب مضاف الیہ کا ترجمہ کہاں سے شروع کریں گے؟ بتایا تھا میں نے، کہاں سے شروع کریں گے؟ دین اللہ، اللہ کے دین، دین اللہ. لفظ اللہ سے شروع کریں گے. لفظ اللہ سے ترجمہ شروع کریں گے. تو اب ترجمہ کریں الکفار. کفار کیا ہے؟ اللہ کے دین کے دشمن. ہاں، اب یہاں پہ لفظ اللہ سے ترجمہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اب آگے چلیے گا. اب آپ کے سامنے جو الفاظ ہیں، ایک ہے لفظ اندہ ہے. یہ اندہ ہی آتا ہے، اندو نہیں آتا. کیا ہے یہ؟ اندہ آتا ہے. اچھا، یہ آتا ہے پاس کے لیے، جگہ کو بیان کرنے کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کسی جگہ کو یا وقت کو بیان کرے، اس کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ ظرف ہے. یا تو ظرف زمان ہے کہ یہ وقت کو بیان کر رہا ہے، یا تو ظرف مکان ہے. تو اندہ کیا کرتا ہے؟ مکان کے لیے آتا ہے عام طور پہ، پاس. اچھا، یہ بھی کیا کام کرتا ہے؟ بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. تو اندہ کو تو طے ہو گیا. اب یہاں پہ پھر وہی والی بات، تین الفاظ آپ کے سامنے ہیں. ایک اندہ ہے، ایک لفظ خیاطی ہے، ایک القریہ ہے. تو اندہ کا تو بتا دیے آتا ہی مضاف ہے. تو باقی دو کیا بن جائیں گے آپس میں؟ باقی دو بھی کیا بن جائیں گے آپس میں؟ مضاف مضاف الیہ. تو القریتی بھی ہم پڑھیں گے. اب یہ خیاطی ہے. اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. خیاط کہتے ہیں درزی کو. خیاط کسے کہتے ہیں؟ درزی کو. اب یہ اندہ خیاطی ہے، صرف خیاط نہیں ہے. تو اگر صرف خیاط ہوتا تو ہم کہتے کہ بستی کے درزی کے پاس، پھر تو مسئلہ آسان ہو جاتا. اگر یہ درمیان میں یا نہ ہوتی نا، پھر تو مسئلہ آسان تھا. لیکن اب یہ درمیان میں یا آ گئی، اس نے تھوڑا سا مسئلہ پیچیدہ کر دیا. تو یہ یا کیوں آئی درمیان میں؟ اگر یہ یا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اصل میں کیا، ہاں اصل میں کیا تھا؟ یہ خیاطون سے اب اندہ کی وجہ سے جب یہ مضاف الیہ بنے گا تو مجرور ہو جائے گا، اور جمع مذکر مجرور حالت میں خیاطین بنتا ہے، خیاطونہ نہیں بنتا، خیاطین. تو یہ خیاطین تھا. اب آگے جب اس کو ہم نے قریہ کی طرف مضاف کے تنون کیا گیا تو کیا بن گیا؟ خیاط القریہ. خیاط کا مطلب درزی ہے، تو خیاطین اب جمع ہے. تو اب ترجمہ قریہ سے شروع کریں گے. ترجمہ کریں. شہر کے درزیوں کے پاس، یہ ہوگا. ہاں، شہر کے درزیوں کے پاس. اچھا، درزیوں کے پاس کیا چیز ہے؟ دو لفظ آگے آ رہے ہیں جو بات کو مکمل کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ پڑھیے گا. ثیابٌ جاہزۃ. ثیابٌ جاہزۃ. اچھا، یہ بھی میں نے بتایا تھا جیسے جار مجرور اگر جملے کے شروع میں آئے تو خبر بناتے ہیں، اسی طریقے سے اگر اندہ جملے کے شروع میں آئے تو اس کو ہم خبر اور بعد میں آنے والے کو مبتدا بناتے ہیں. تو اس لیے یہ ثیابٌ جاہزۃ، تیار کپڑے. تو بستی کے درزیوں کے پاس، جس کو کہتے ہیں ریڈی میڈ گارمنٹس. ثیاب یہ کپڑے کی جمع، ثوب کی جمع ثیاب ہے، اور جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی ہے. تو اس کو آپ کیا ٹریٹ کرتے ہیں؟ واحد مؤنث ٹریٹ کرتے. تو جاہزۃ دیکھیے واحد مؤنث آگے، اس کی صفت آگے، تیار شدہ کپڑے ہیں. اب یہ تیسرا تھوڑا ٹیکنیکل تھا، اس کو بتائیے گا کیا ہے یہ. جی، یہ تھوڑا مشکل تھا. جی، این الامیرۃ این الامیرۃ الحسناء کبیرتان و سودان. جی بالکل ٹھیک. تو اب یہاں پر
ऐना अल अमीरा अल हसनाई। अब दो लफ्ज हैं, आईना और अल अमीरा। अल आईना नहीं है, अल नहीं है, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है। अभी बताया आपको, दो लफ्ज हों, एक पे अलिफ लाम हो एक पे ना हो तो क्या बनता है, मुजाफ मुजाफ इलैह। अब हमने पहचान लिया कि असल में क्या था, आई नानी था। क्या था, आई नानी। आई नानी। अब ये अल अमीरा जब आया तो आई नानी का ये जो नून था ये गिर गया। नून क्या हो गया, गिर गया। तो आई नल अमीरती का तर्जुमा क्या बनेगा, सिर्फ इतने। अब मैंने अर्ज किया ना, हाँ, आप इस तरह एक एक करके लेके चला करें, पूरे जुमले को देख के इकट्ठा अंदाजा न लगाया करें। तो आइनल अमीरती का तर्जुमा क्या बनेगा, औरत की दो आंखें। खूबसूरत अमीर यानी ये अमीर ये अमीरा जिम्मेदार। की, हाँ, मनसबदार, जिम्मेदार, मलका। मलका के माना भी ले लें, मलका की दो आंखें। अब लफ्ज आ गया तीसरा, अल हसना। अब ये बताया था कि अगर दो लफ्ज दोनों पे अलिफ लाम हो तो ये आपस में क्या बनते हैं, मौसूफ सिफ्त बनते हैं। अल हसना, ये किसकी सिफ्त बन रही है जी, औरत की। औरत की। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अल हसना ई पढ़ेंगे। अब इसका तर्जुमा करें, अब पीछे से ला सकते हैं आप। आइनल अमीरतिल हसनाई, पहले हमने तर्जुमा किया मलका की दो आंखें। अब हम तर्जुमा क्या करेंगे, अल हसना के तर्जुमे को बतौर सिफ्त की जब हमने ऐड किया तो क्या करेंगे, हसीन ये जरा, अमीर औरत की दो आंखें। हाँ, खूबसूरत अमीर औरत की दो आंखें। अब यहाँ पे आके ये दो चीजों ने आके खबर दे दी। वो दो आंखें क्या हैं जी, कबीरतानी सौदागानी। यानी वो दोनों बड़ी हैं और दोनों क्या हैं, काली हैं, काली। ठीक है। अब आगे चलिएगा, अब ये हमारे सामने फिर तीन अल्फाज आ गए। एक लफ्ज दरजा है, एक लफ्ज हरारा है, एक मरीज है। अभी वही वाली बात, आखिरी वाले लफ्ज पे अलिफ लाम है, दरजा और हरारा वाले लफ्ज पे अलिफ लाम नहीं है। तो इन तीनों अल्फाज को क्या हम मौसूल से बना सकते हैं जी, नहीं। नहीं बना सकते, क्योंकि अगर अलिफ लाम होता तो फिर सब पे होता या किसी पर भी ना होता। तो अब इनको हम क्या बनाएंगे, दरजा हरारा अल मरीज को क्या बनाएंगे मुजाफ जी, मुजाफ इलैह। तो मुजाफ मुजाफ तो दरजा को क्या पढ़ेंगे, दरजा। दरजा तू। दरजा तो क्योंकि मुब्तदा है, जुमला शुरू हो रहा है तो दरजा तो पढ़ेंगे। अब चूंकि ये मुजाफ हो गया और हरारा क्या हो गया, मुजाफ है, तो क्या बन जाएगा, हरारा ती। राती ती बन जाएगा। और लफ्ज मरीज क्या बनेगा, मरीजी, ये भी वो हो जाएगा। जी जी, आएगा। दरजा तो हरारतिल मरीजी। तो दरजा तो हरारतिल मरीजी, मरीज का दर्जा हरारत, मरीज का दर्जा हरारत। अब आगे लफ्ज आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे, मुर्तफाअतुन। मुर्तफतुन मुर्तफे। मुर्तफिअतुन ये खबर है, और खबर भी मरफू होती है, और मरफू की आम शक्ल क्या है, पेश जम्मा के साथ, मुर्तफिअतुन, तुन ठीक है। अब तर्जुमा क्या करेंगे, मरीज का दर्जा हरारत, ठीक है ना, या अगर लफ्जी तर्जुमा करें तो मरीज की हरारत का दर्जा, या मरीज की हरारत, या मरीज की जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसका दर्जा, वो क्या है, मुर्तफिअतुन, बढ़ा हुआ है। मरीज का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलिएगा जी। आगे इसको हम पांच है अखलाक, और दूसरा जुहाल, और तीसरा बिलाद, और फिर है सैयना। अब आखिर में इस चीज को भी नोट कीजिएगा, ये जो नून अलिफ ना आखिर में आ रहा है ना, नून अलिफ ना आखिर में आ रहा है, और उससे पहले जितने अल्फाज हैं वो सब अलिफ लाम के बगैर हैं। तो ये जो जमीर होती है ना आखिर में, ये भी मार्फा होती है।
یہ الف لام کی طرح ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ آخر میں الف لام ہو اور پہلے کسی پہ الف لام نہ ہو. تو یہ نون بھی کیا ہوتا ہے؟ نون الف نا یا کاف یا ہو یا ہم کی ضمیر، یہ سب کیا ہوتی ہے؟ معرفہ الف لام کی طرح ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھے گا کہ آخر میں الف لام ہے اور پہلے کہیں پر بھی الف لام نہیں ہے، تو کیا سمجھا جائے گا اس کو؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ جار مضاف مضاف الیہ بنائیں گے نا، اس کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے. تو میں نے ابھی آپ کہا. تو اب ترجمہ کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے اس کا پڑھ لیں. کیا کریں گے؟ اخلاق کو کیا کریں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ کیا لکھیں گے اس کو؟ اخلاق کو اخلاق لاکھوں اخلاق. اور جوہال، اب یہ مضاف ہو گیا اخلاق. تو لفظ جوہال کیا ہوگا؟ جوہالی جی جوہال، جوہالی جوہالی بن جائے گا. اور اب یہ بلاد بھی مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، تو اس کو بھی کیا پڑھیں گے؟ جوہالی بلا بلا بلادی بلادی بلادینا. اخلاق جوہالی بلادینا بن جائے گا. اب ترجمہ کہاں سے شروع کریں گے؟ نا سے. نا کا ترجمہ کیا ہے؟ جی نون ہمارے الف نا کا ترجمہ کیا؟ ہمارے. اور بلاد بلد کی جمع ہے شہر. ہمارے ہمارے جی شہر ہمارے شہروں کے. اب لفظ جوہال کا مطلب کیا ہے؟ جاہل کی جمع ہے، جس کو ہم اردو میں جوہلا بھی کہتے ہیں. ہمارے شہر کے، جاہل جاہلوں کے اخلاق. ہاں ہمارے شہر کے جاہلوں کے اخلاق. اچھا ان کو کیا ہوا بھائی؟ تو لفظ سیئاتن سیئ، ہاں سیئتن نے آگے بات کو مکمل کر دیا. وہ کیا ہے؟ سیئتن برے ہیں. ہمارے شہروں کے جاہلوں کے اخلاق سیئتن برے ہیں. دیکھیں نا، اب یہ ہم نے کر لیا. اچھا اب آج میرے خیال ٹائم ختم ہو گیا، 6:33 ہو گئے. کل ہم جو آخری ہے چونکہ وہ بھی تھوڑا تفصیلی ہے، اس کو بھی ذرا تفصیل سے کریں گے، ریویژن ہو جائے گی. اچھا اب چونکہ ہماری ایک مضبوط جماعت بن نہیں سکی، تو ہم اگلے لیول پر آتے اور پھر بنتا. تو اب اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے، میں نے ایک تو ویسے مسائل کا وہ بھیجا لوگوں کو کہ چلو کم از کم دینی مسائل ہی سیکھ لیں، فقہی مسائل سیکھ لیں، وہ لیکن کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. تو ابھی تک بظاہر لگتا ہے کہ وہ مسائل والی کلاس بھی بن نہیں سکے گی. تو ہو سکتا ہے کہ ہم بیسک لیول کو ہی اگلے ویٹنر اسٹیج سے ریپیٹ کریں. آپ حضرات کے لیے ہے کہ چونکہ وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو یہ لیول جب بھی ریپیٹ ہوگا اور جتنی دفعہ بھی آپ ریپیٹ کریں گے تو وہ فری آف کاسٹ ہوگا. تو آپ حضرات کو کم از کم یہ کہ آپ کلاس میں آتے رہیں. شروع کی چیزیں بیسک ہوں گی، وہ آپ کو لگے بہت بنیادی چیزیں ہیں، لیکن کم از کم 3 مہینے آپ کی ریویژن ہوتی رہے گی. جو آج پڑھا ہے وہ بھولیں گے نہیں، کم از کم درجہ. ویسے تو بہت سی چیزیں ریویژ ہوتی ہے، انسان کو دوبارہ سے بہتری ہوتی ہے. تو 3 مہینے ذرا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ریویژن ہو جائے گی. بھائی عبدالعلیم صاحب تو ویسے بھی چاہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ریوائز کر لوں. میں نے کہا تھا کہ آپ امتحان ضرور دیں پہلے. تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی سے پریکٹس کی ضرورت ہے. تو 3 مہینے ذرا پریکٹس ہو جائے گی ان چیزوں کی، اور پھر ہماری مضبوط جماعت بنے گی. تو پھر آن ورڈ پھر ہم اپنا انٹرمیڈیٹ جو لیول ہے وہ کر سکتے. تو زیادہ چانس اسی بات کا ہے کہ کل ہم اس کو جو سوال رہ گیا اس کو ریوائز کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو تھرسڈے کمنگ تھرسڈے ہوگا، نیکسٹ تھرسڈے جو آج تھرسڈے ہے، جو اگلا تھرسڈے ہوگا اس سے بظاہر ہوگا. یہ بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، تو جو میں آپ کو امیج بنا کے دوں گا اس کو آپ فارورڈ کریں تاکہ ذرا مضبوط جماعت بنے. جو ہماری خواتین کی جماعت بنی ہے، 2 جماعتوں کو میں نے پڑھایا ہے، بہت خواتین کا رسپانس، ریمارکیبل رسپانس ہے خواتین کا. ان سے میں نے فیڈ بیکس بھی لیے ہیں، تو بہت زیادہ خواتین نے دعائیں بھی دی. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. کچھ خواتین ایسی جنہوں نے 4 سال کا عالمیہ کیا ہوا ہے لیکن عربی نہیں آتی تھی. تو انہوں نے کہا جی 4 سال عالمی کرنے کے بعد جو ہم نے آپ سے پڑھا ہے، بیسک لیول پڑھا ہے ابھی انہوں نے، تو ہمیں پہلی بار کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوئے ہیں. تو میاں مٹھو بننے کا شوق نہیں ہے، صرف بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ جو جس میتھڈ سے میں پڑھا رہا ہوں یہ 30 سالہ تجربے کا نچوڑ ہے. لیکن اس کا میں نے حاصل پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھیں فائدہ تب ہوگا جب آپ ویکلی اسائنمنٹس کریں گے. اب اگر اسائنمنٹ نہیں کریں گے تو آئی ایم ٹوٹلی ہیلپ لیس نا. ہمارے مرد حضرات میں جو صبح کے میری کلاس چل رہی ہے دونوں، جس میں نے ان کو بیسک لیول تقریباً 3 دفعہ ریپیٹ کیا، مضبوط جماعت نہیں بن سکی.
अच्छा फिर जो जमात बनी उनको करवाया, वो अब असाइनमेंट से नहीं कर रहे, और बिलआखिर के अभी उनका टेस्ट लिया तो वो भी इतना कोई अच्छा हौसला अफजा नहीं था, लेकिन उनको मैं फिर एडवांस लेवल पे ले आया। अब वो कुरान का तर्जुमा, तो मंडे ट्यूसडे आने वाला जो हमारा सेशन है वो एडवांस लेवल पे पहुंच गया। अब वो इतना है कि इस लेवल के बाद वो कुरान का तर्जुमा, सही गलत तर्जुमा पहचान सकते हैं कि ये तर्जुमा सही है, ये तर्जुमा गलत है, सुन रहे हों पढ़ रहे हों तो शायद वो तर्जुमा करने के काबिल हो जाएंगे इस लेवल में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भी अगर जरा थोड़ी सी आवाज लग जाए आसपास और मजबूत जमात बन जाए तो इंशाल्लाह ताला फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर इंटर लेवल पर भी आ जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला इसको मुकम्मल कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं आगे हमने क्या। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।